جناب باقی صاحب، میں محمود عالمگیر بیتیا بہار سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر کو میڈیکل اسٹور سے ریفر کرنے پر کمیشن لینا جائز ہے؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں، آپ کو اللہ اس کا جزائے خیر دیں۔ آمین یا رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سوال ہے بڑا اہم ہے اور اسے قدر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی دوسرے اسی طرح کے سوالات ہوں تو ان کا حل یا آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ یہاں سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے بھی اسی طرح کا سوال پوچھا گیا، انہوں نے بھی کیا جواب دیا، اور شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ اس سلسلے میں دوسری جانب کیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید پر کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ اس سماج کو خوبصورت سماج کی تشکیل ہم دے سکیں۔ اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے، اور بطور ڈاکٹر، بطور ریپرزنٹیٹیو یا میڈیکل ہاسپٹلز کے مالکان یا منسٹری آف ہیلتھ کے ذمہ داران، یہ تمام کے تمام بطور سماج، بطور معاشرہ ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو خوبصورت سماج کی تشکیل دینے میں مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو علاج لکھ کر دے رہا ہوں، اور علاج بھی خاص طور پر فلانے میڈیکل اسٹور سے آپ لیجئے گا۔ ایسے میں جب وہ میڈیکل اسٹور پر بھیجتا ہے تو وہاں میڈیکل اسٹور پر جا کر اسے ایک کمیشن میڈیکل اسٹور والے ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، جتنی بھی اس کے پاس پرسکرپشن جائے گی اتنی پرسکرپشنز کے کچھ پرسنٹیج ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آیا یہ جو کمیشن ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہاں شیخ مصطفیٰ جو ہیں بہت بڑے سلفی عالم ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ڈاکٹروں کی یا کسی بھی پروفیشن کی جب آپ اسے پورا کرتے ہیں تو اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں اور کچھ قسمیں ہوتی ہیں جو کہ آپ جیسے ججز ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سماج کی اصلاح کے لیے یا سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، دکھ اور بیماریوں میں لوگوں کے کام آنے کے لیے ان کے ساتھ ہم اخلاص کے طور پر اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے، لیکن بطور معاوضہ جو وہ اپنا وصول کرتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے۔ آپ گئے، آپ نے پرسکرپشن کے لیے ان کو 500 روپے یا 100 ریال یا 1000 روپے دیے ہیں، وہ آپ کا ان کا حق ہے، اس پہ تو کوئی شکایت نہ ہی کوئی پرابلم ہے اور نہ ہی کوئی سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے۔ البتہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بعض کیسز یہ ہوتے ہیں کہ ایکس رے کروانے کے لیے میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں اور آپ فلانی جگہ پر لیب پر جا کر ایکس رے کرواتے ہیں، وہ کمیشن آتی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اگر باؤنڈ گورنمنٹ نے آپ کو کیا ہے کہ فلانے کمپنی کو آپ بزنس دیں گے تب تو آپ کسی ہاسپٹل کے امپلائی ہیں تو آپ باؤنڈ ہیں، آپ کے اوپر نہ تو لیب والے کو آپ کو کچھ دینا چاہیے اور نہ ہی ڈاکٹر کو آپ معاوضے کے طور پر کچھ دیں گے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کا امپلائی ہوا نا۔ لیکن اگر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ نے پرسکرپشن ان کو اس کے کنسلٹنسی جو فی ہوتی ہے 500 روپے وہ ادا کر دی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ایکس رے کروا لیجئے۔ یہاں دو قسم کے ایکس رے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی ضرورت ہے، وہ ایکس رے کروایا گیا، اس کی کمیشن آپ کے پاس آئی ہے۔ آیا وہ کمیشن کیوں آئی ہے؟ جبکہ آپ نے جو کنسلٹنسی فی آپ کی تھی وہ آپ نے پے کر دی ہے۔
تو آپ کو اور معاوضہ چاہیے، دوسری طرف آپ معاوضہ حاصل کر رہے ہیں، تو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس سے سماج میں برائی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ میں کمپنی کا میڈیکل اسٹور رن کرتا ہوں یا فارمیسی کوئی دوا بنانے کی فیکٹری میں نے بنائی ہوئی ہے، اور میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ آپ ہماری دوائی دیجیے گا اور ہم آپ اس دوائی کے بدلے آپ کو یہ گفٹ دیں گے، گھڑی دے دیں گے، یا گفٹ کے بدلے بھی آپ ہر مہینے جتنی بھی پرسکرپشن ہوگی اس کے پرسکرپشن کے عوض آپ کو سرٹن اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ شیخ صالح الفوزان اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں، سنتے ہیں ان کی آواز۔ هناك عدد من شركات الأدوية یہ دوا کی جو کمپنیاں ہیں تنتج دواء معينا وہ اپنی دوائیوں کو بناتی ہے، صنف واحد بأسماء مختلفة، یہ ایک ہی طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں، مختلف ناموں سے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے۔ فيلجأ بعضها من أجل التنافس في البيع یہاں بعض کمپنیز جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں پھر ڈاکٹروں کے پاس اپروچ کرتی ہیں، إلى إعطاء الصيدلي أو إعطاء الطبيب بعض المال. یہاں میڈیکل اسٹور پر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری کمپنی کی دوائیوں کو لوگوں کو دیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، اور ڈاکٹروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری دوائی ریکمنڈ کریں گے تو آپ کو بھی ایکسٹرا کمیشن دی جائے گی یا گفٹ دیا جائے گا۔ ليسوق هذا المنتج اس دوا کو ہم نے ہماری کمپنی نے بنائی ہے، اسے آپ پرموٹ کریں، غيره من المنتجات. ان دواؤں کو چھوڑ کر جو کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یا مریض کے فائدے کے لیے زیادہ ہوں، لیکن چونکہ آپ کے پاس کمپنی کی طرف سے ایک آپشن آئی ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کرنا چاہتے، فما حكم ذلك؟ اس کا کیا حکم ہے؟ هذا رشوة. یہی تو رشوت ہے، یہی تو رشوت دینا ہے۔ هذا رشوة وسخط ولا يجوز هذا العمل. هذا رشوہ، شیخ صالح الفوزان فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، وفي غش للمسلمين. اور غش المسلمین بھی ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا بھی ہے، نعم. وإضرار بالآخرين. والاضرار بالآخرین، یہاں لوگوں کو دھوکہ دینا بھی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو آپ کی اجرت ہے، جو آپ کی کنسلٹنسی فی ہے، وہ لینے کو منع نہیں کیا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر بہت آسانی سے 500 700 1000 5 ہزار لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم کہیں کسی کی جیب پر بھاری تو نہیں پڑ رہے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں بھی کنسلٹنسی فی چارج کرتا ہوں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں جناب آپ کو اتنی فیس نہیں پے کر سکتا، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں اس کے لیے خاص رعایت کرتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 500 ریال کا آپ کا مطالبہ کرتے ہیں، میں آپ کو 600 دوں گی۔ ایک عورت نے واقعی اس کا کام میں نے کر دیا اور وہ خوش ہو کر اس نے الحمدللہ بہت چینل کے لیے سپورٹ کری، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کمیشن کا، کمیشن لینا، آپ اگر کنسلٹنسی آپ کر رہے ہیں اور آپ اس سے اپنی اجرت طلب کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب کمیشن بھی آپ دوائیوں کی کمپنیوں سے یا میڈیکل اسٹور سے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے سماج کے اندر برائی اور بیماروں اور کمزوروں اور جو محتاج اور غریب لوگ ہیں ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف عمل ہے یہ۔ تو اس لیے اس کمیشن کا جو آج کل فیشن بنا ہوا ہے، اس سے بریک کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے یہ تو عہد لیا تھا نا کہ میں ڈگری کی امانت اور اس کا پاس رکھوں گا، لوگوں کی مدد کروں گا۔ تو لوگوں کی یہ مدد کہاں کر رہے ہیں آپ تو اپنا پیسہ، اور میڈیکل اسٹور والے بھی کیا کرتے ہیں، وہ 25 روپے کی دوائی ہے۔ میں نے خود دلی سے ایک دوائی میں نے خریدی تو میڈیکل اسٹور والے نے 260 روپے کی مجھے دی، اور دوسرے میڈیکل اسٹور پر وہی دوائی 160 روپے کی تھی۔
تو اتنا بوجھ نہ ڈالیں سماج پر کہ آپ اس سماج کے توازن کو خراب کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑا اہم رول ہو۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی کہ یہ کمیشن جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ میڈیکل اسٹور والا اپنا فائدہ لے رہا ہے، ڈاکٹر یا ہاسپٹلز اپنی کمیشن یا اپنے جو اپنی کنسلٹنسی فی ہے، خدمات ہیں، وہ وصول کر رہے ہیں، تو ایکسٹرا جو منی جنریٹ کی جا رہی ہے وہ اسی کے پیسوں سے۔ اگر یہ کمیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بوجھ مریض کے اوپر کم پڑے گا۔ وہ کمیشن کے پیسے جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اگر میڈیکل اسٹور والا مریض کو چارج نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محفوظ اور اس کے لیے بھی آسانی ہوگی نا، وہ افورڈیبل فی پے کر کے اپنا کام کاج کر لے گا۔ ہمارے یہاں تو ہمارا تو جو طلاق کا مسئلہ ہے نا، یا وہ جو کاؤنسلنگ ہم پے کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں، واللہ ایک عورت آج آئی دبئی سے، اس نے کہا میں حلفاً قسم کھا کر کہتی ہوں میں آپ کو پیسے دوں گی، اور وہ رونے لگی دھونے لگی۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ 5 تاریخ کا وعدہ تھا، وہ بعض عورتیں تو بلاک کر کے چلی جاتی ہیں محمد عاقل کو، ہمارا کام ہو گیا ہے، غلط بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سماج میں اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کمیشن آپ کی اجرت ہے، کنسلٹنسی فی ہے، آپ حلال ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کمیشن ہے، اس کمیشن کے لیے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔